السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب سسٹرز؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ جی، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل ماضی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم فعل ماضی کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے کہ اگر فعل ماضی کا ہمارے پاس کوئی جملہ آتا ہے تو ہم نے اس کی عربی کیسے بنانی ہے، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ تو آپ کے سامنے یہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ اردو سے عربی بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، جملے میں عموماً 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فعل، فاعل، مفعول۔ یعنی عام طور پر، بنیادی طور پر جو جملے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ تو آگے لکھا ہوا ہے سب سے پہلے فعل کی عربی بناتے ہیں، پھر فاعل کی، پھر مفعول کی۔ اگر آپ نے جملے کو ترتیب دینی ہے اور آپ جملے میں دیکھتے ہیں کہ ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کس کی عربی بنانی ہے؟ سب سے پہلے فعل کی، پھر فاعل کی اور پھر مفعول کی، ٹھیک ہے۔ فاعل پر ہمیشہ پیش یا دو پیش، جبکہ مفعول پر ہمیشہ زبر یا دو زبریں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپ کو فاعل کا اعراب بھی بتا دیا اور مفعول کا اعراب بھی بتا دیا۔ اب تو بہت آسان ہو گیا کہ آپ کے سامنے کوئی جملہ آتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے فعل کی عربی بنانی ہے، پھر آپ نے فاعل کی عربی بنانی ہے اور فاعل کے اوپر آپ نے پیش لگا دینی ہے۔ اگر وہ کوئی اسم ہے تو آپ اس کے اوپر 2 پیش لگا دیں، کیونکہ اسم کی علامت ہوتا ہے تنوین، تو 2 پیش تنوین کی لگا دیں، یا پھر شروع میں الف لام لگا دیں۔ الف لام بھی اسم کی علامت ہوتا ہے، اور جو ہے آخر میں تنوین جو لگا دیتے ہیں وہ بھی اسم کی علامت ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی آپ ایک لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے آپ کو مفعول کا اعراب بھی بتا دیا کہ مفعول کے اوپر ہمیشہ زبر یا 2 زبریں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ اب ہمارے سامنے جو کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں یہ ہیں فعل ماضی معروف کے جملے۔ آپ کو پتہ ہے فعل ماضی ایسا فعل ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے اور اس میں کام کرنے والا موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک جملہ ہے، علی نے بلال کو مارا۔ سب سے پہلے آپ نے زمانہ دیکھنا ہوتا ہے جملے میں کہ اس جملے میں کون سا زمانہ استعمال ہو رہا ہے۔ جب ہمیں زمانہ پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اس کے مطابق جو ہے نا وہ فعل استعمال کریں گے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں زمانہ جو ہے وہ ماضی کا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ علی نے بلال کو مارا، وہ بہت پہلے مار چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ماضی کا ہے۔ لہٰذا اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں کتنے ہیں کام کرنے والے اور کیا کیا ہو رہا ہے اس میں۔ تو علی جو ہے یہ اس میں فاعل بن رہا ہے، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، تو علی نے مارا ہے، ٹھیک ہے، علی نے مارا، علی فاعل بن رہا ہے، مارا اس کا فعل ہے، اور کس کو مارا ہے؟ جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو علی نے کس کو مارا ہے؟ کس پر مارنے کا کام کیا ہے؟ بلال پر مارنے کا کام کیا ہے، تو یہاں پر بلال کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فعل کی عربی کرتے ہیں، پھر فاعل کی اور پھر مفعول کی، ٹھیک ہے، یہی ترتیب ہوتی ہے جملہ بنانے کی۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے مارا جو ہے مارنے کی عربی کرنی ہے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ نے کسی فعل کی عربی کرنی ہے تو آپ کو پہلے فاعل کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا فاعل ہے۔ وہ فاعل واحد مذکر ہے تو پھر آپ فعل کو اسی کے مطابق لائیں گے، اگر وہ فاعل جو ہے وہ تثنیہ مذکر غائب ہے تو فعل کو اس کے مطابق صیغے میں بدل دیں گے، اگر وہ جمع مؤنث غائب یا جمع مؤنث حاضر یا واحد متکلم یا جمع متکلم ہے فاعل تو اس کے مطابق فعل لایا جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ہے علی، علی نے مارا ہے، تو علی کون ہے؟ علی واحد ہے، علی مذکر ہے اور علی غائب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا تم، تو پھر وہ حاضر والا صیغہ ہونا تھا، تو یہاں پر علی جو ہے وہ غائب ہے، لہٰذا ہم نے مارنے کی عربی بنائی ضاربا، واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا، ضاربا۔ اب یہ مارا جو ہے اس کی تو عربی بن گئی فعل کی۔ اب ہم نے آگے فاعل لکھنا ہے، تو وہ فاعل کون ہے؟ علی، اور پھر میں نے بتایا آپ کو کہ فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، تو لہٰذا ہم نے علی یو کر دیا، ضاربا علی یو۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ مفعول رہ گیا، تو مفعول جو ہے اس کو آخر میں لایا جاتا ہے اور مفعول کے اوپر ہمیشہ زبر یا 2 زبریں آتی ہیں،
تو کیا بن گیا؟ ضربہ علی بلالن، ضربہ علی بلالن، علی نے بلال کو مارا۔ اگر آپ کے سامنے اردو والا جملہ نہ بھی لکھا ہو، کوئی عربی والا جملہ آ جائے، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ فاعل بن رہا ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے؟ تو آپ اس کی علامتیں دیکھ کر اس کی حرکات دیکھ کر آپ پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ علی جو کے اوپر پیش آ رہا ہے تو گویا کہ فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے، بلالن کے اوپر زبر آ رہی ہے یا دو زبریں آ رہی ہیں تو مفعول کے اوپر ہمیشہ زبر یا دو زبریں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ضربہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے ہم سب نے پڑھا، ہم سب نے پڑھا، ہم سب اس میں فاعل ہے، پڑھا جو ہے وہی فعل ہے، ہم نے کیا کام کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں مفعول نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں بتا رہے وہ کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، انہوں نے صرف ہمیں یہ کہا کہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جملے میں، صرف فعل اور فاعل۔ تو یہاں پر پڑھنے کی عربی پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے، تو وہ ہوتا ہے قرأ، قرأ ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو جمع متکلم کے صیغے میں لے کر جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ قرأنا، قرأنا، ہم نے پڑھا، ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہے تم سب عورتیں بازار گئیں، کیا جملہ ہے؟ تم سب عورتیں بازار گئیں، تم سب عورتیں فاعل ہے، اور انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ جانے کا انہوں نے کام کیا ہے، تو یہ فعل ہے، اور گئیں کہاں پر ہیں؟ بازار میں گئی ہیں، تو لہٰذا فعل فاعل مفعول اس جملے میں تینوں چیزیں آ گئی ہیں۔ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں فعل کی عربی کیا ہوتی ہے، جانے کی عربی کیا ہوتی ہے، تو جانے کی عربی ہے ذہبہ۔ اب کون گئی ہیں؟ تم سب عورتیں، تو مطلب جمع مؤنث حاضر کا صیغہ آنا چاہیے یہاں پر۔ ذہبہ سے جب ہم نے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنایا تو وہ بنا ذہبتن، ذہبتن، تم سب عورتیں گئیں، تننا، تم سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ یہ تا جو ہے یہ حاضر کی علامت ہے، تم سب عورتیں گئیں، کہاں گئیں؟ بازار، تو ہم کر لیتے ہیں الی السوق، بازار کی طرف، تاکہ جملہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہم نے الی کا استعمال کیا، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ الی کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے۔ الی جو ہے نا اپنے بعد والے اسم کے نیچے زیر دے دیتا ہے، تو اس کے نیچے ہم نے زیر لگا دی، ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم الی کا استعمال نہ کرتے تو تب بھی جملہ ٹھیک بن جانا تھا، لیکن اتنا واضح نہیں ہونا تھا۔ تو اگر آپ نے الی کا استعمال نہیں کرنا تو نہ کریں۔ پھر بازار چونکہ مفعول بن رہا ہے تو پھر مفعول کے اوپر زبر یا دو زبریں ہمیں لگائیں گے، ذہبتن سوقن، ذہبتن سوقن، اور اگر آپ نے آخر میں تنوین نہیں لگانی تو پھر شروع میں الف لام لگا لیں گے، پھر ہم کریں گے ذہبتن السوق، ٹھیک ہو گیا؟ اگلا جملہ ہے ان سب مردوں نے کرکٹ کھیلا، ان سب مرد فاعل ہے، کھیلا ان کا فعل ہے، اور انہوں نے کیا کھیلا ہے؟ کرکٹ کھیلا ہے، یہ مفعول ہے۔ اگر آپ کو جملہ بہت بڑا لگ رہا ہے اور آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ مجھے پہلے کیا کرنا چاہیے، تو آپ مفعول کو اندر سے نکال کے ایک دفعہ جملے کو فعل فاعل تک صرف پڑھا کریں۔ جیسے میں یہاں پر مفعول کو نکال دیتی ہوں تو جملہ کیا رہ جاتا ہے؟ ان سب مردوں نے کھیلا۔ اب گویا کہ ہم نے یہ کتنے مرد ہیں؟ ان سب مرد ہیں، اور یہ غائب ہیں، لہٰذا آپ نے یہاں پر جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ تو کھیلنے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ لاعبہ۔ اب لاعبہ کو ہم جمع مذکر غائب کا صیغہ بنا دیں گے تو وہ کیا بنتا ہے؟ جیسے لاعبہ، لاعبہ، لاعبو، ان سب مردوں نے کھیلا، ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہم مفعول کی عربی بنا لیتے ہیں، کرکتن، کرکتن، ان سب مردوں نے کرکٹ کھیلا۔ تو کرکتن یہاں پر مفعول بن رہا ہے، اس لیے ہم نے آخر میں دو زبریں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ اگلا جملہ ہے میں نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ یہاں پر ہم پھر مفعول کو نکال کے ایک دفعہ جملہ دیکھتے ہیں تاکہ جملہ چھوٹا ہو اور ہمارے ذہن میں آ جائے ایک دفعہ۔ میں نے خدمت کی، میں نے خدمت کی، ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اور واحد متکلم فاعل بن رہا ہے، میں نے کیا کام کیا ہے؟ خدمت کی ہے، تو لہٰذا خدمت کی عربی کیا ہوتی ہے؟ خادمہ۔ اور اب میں نے واحد متکلم کے صیغے میں اس کو بدلنا ہے تو خادمتو بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ خادمتو۔ اب اپنے والدین کی مفعول رہ گیا، اب آخر میں ہم مفعول لگا دیں گے، والدیجا، والدیجا، یا کا معنی ہے اپنا، میں نے اپنے والدین کی خدمت کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل ماضی معروف کے جملے تھے جس میں فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں آ رہی تھیں،
ٹھیک ہے. اور مفعول نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، جملہ جو ہے پورا ہو ہی جاتا ہے، لیکن فاعل کا آنا ضروری ہوتا ہے. اور جب وہ فاعل نہیں آتا تو وہ پھر وہ فعل مفعول رہتا ہی نہیں ہے، پھر وہ فعل مجہول بن جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو فعل ماضی معروف کے جملے بنانے انشاءاللہ آج آگے ہوں گے. اب ہم انہی کو فعل ماضی مجہول میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے. جی تو ہمارے سامنے اب لکھا ہوئے ہیں فعل ماضی مجہول کے صیغے، ہم نے انہی صیغوں کو ماضی مجہول میں بدلا ہے. ہمارے سامنے ہے جملہ بلال کو مارا گیا. جب یہ معروف تھا تو یہ تھا علی نے بلال کو مارا. کس نے مارا بلال کو؟ علی نے. میں نے آپ کو بتایا جب فاعل غائب ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجہول بن جاتا ہے. اب جملہ ہمارے سامنے مجہول کا یہ بنے گا بلال کو مارا گیا. یہ نہیں پتہ کس نے مارا ہے. جب آپ یہ کہہ دیں گی بلال کو مارا گیا تو وہ مجہول بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کریں گے مارا گیا. بلال ایک ہے نا، تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، چونکہ بلال مذکر ہے تو واحد مذکر غائب کا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ ضربہ سے فعل ماضی مجہول کیسے بنتا ہے؟ ضربہ. ضربہ بلالن، ضربہ بلالن. یہاں پر آپ کو ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم بتانی ہے کہ فعل ماضی مجہول کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مفعول نہیں ہوتا، وہ مفعول نہیں ہوتا. فعل ماضی مجہول کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے. اور جو نائب فاعل ہوتا ہے، چونکہ یہ نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل کا نائب ہوتا ہے، فاعل کا جانشین ہوتا ہے، اس لیے اس پر وہی اعراب آتے ہیں جو فاعل پر آتے ہیں. تو فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش یا دو پیش آتی ہیں. تو یہاں پر یہ نائب فاعل ہے تو نائب فاعل کے اوپر بھی پیش یا دو پیش لگائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ضربہ، اب یہ فعل مجہول ہے نا تو اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے یہ نائب فاعل ہے تو یہاں پر بھی پیش یا دو پیش لگائیں گے آپ. ضربہ بلال. ٹھیک ہو گیا. بلال مارا گیا. کس نے مارا ہے تو وہ ہمیں نہیں پتہ، اسی لیے یہ فعل مجہول بن گیا. جی دوسرا جملہ ہے ہمیں پڑھا گیا. پہلے تھا فعل معروف ہم سب نے پڑھا. ہم نے پڑھا، ہم اس میں فاعل تھے اور ہم نے کام کیا کیا تھا؟ پڑھنے کا. ہم جو ہے یہاں پر فاعل بن رہے تھے اور جب ہم نے اسی کو مجہول بنایا تو جملہ بنا ہمیں پڑھا گیا. ہمیں پڑھا گیا. ٹھیک ہے، الٹ ہو گیا اس سے اور ہم کو ہمیں بنا دیا تو وہ مفعول بن گیا. جب آپ فاعل کو ہی مفعول بنا دیتے ہیں تو تب بھی وہ جملہ جو ہے وہ مجہول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، فاعل کو آپ غائب کر دیں اور اسی فاعل کو مفعول بنا دیں تو وہ جملہ مجہول بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بن گیا قرئنا. پہلے ہم نے پڑھا تھا قرأنا فعل ماضی معروف میں اور اب ہے قرئنا ہمیں پڑھا گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے تم سب عورتوں کو بازار بھیجا گیا. پہلے ہم نے معروف میں پڑھا تھا کہ تم سب عورتیں بازار گئیں. تم سب عورتیں بازار گئیں. اب ادھر تھا تم سب عورتیں فاعل بن رہا تھا اور ان کا فعل تھا جانا، بازار مفعول تھا. اب ان کو بھیجا گیا ہے لیکن یہ نہیں پتہ ان کو بھیجا کس نے. ٹھیک ہے، یہاں پر فاعل غائب ہو گیا. فعل مجہول میں جب یہ جملہ گیا تو یہاں پر فاعل جو ہے وہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، تم سب کو بازار بھیجا گیا، ہم نے اسی فاعل کو مفعول بنا دیا اور فاعل غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، تم سب کو بھیجا گیا. اب میں نے بالکل وہی طریقہ اپنائیں، اندر سے مفعول کو غائب کر دیا کریں تاکہ آپ کو جملہ چھوٹا لگے. جب جملہ چھوٹا لگے گا تو جلدی آسان ہو جائے گا. اور جو ہے اگر آپ پورا جملہ پڑھیں گی تو شاید آپ کنفیوز ہو جائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تم سب کو بھیجا گیا. تم سب کو بھیجا گیا. تم سب عورتوں کو، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث حاضر. پہلے آپ نے پیچھے کیا تھا معروف میں ذہبتن، اب یہ ذہبہ سے ذہیبہ ہو گیا تو کیا بن گیا؟ ذہیبتن. کہاں بھیجا گیا؟ بازار کی طرف. الی السوق. وہی بات ہے کہ اگر آپ نے الا نہیں لگانا تو پھر فعل مجہول کے بعد آپ کو پتہ ہے جو اسم آتا ہے اس کے اوپر پیش یا دو پیش آتی ہیں کیونکہ وہ نائب فاعل بن رہا ہوتا ہے. تو جو فاعل والے اعراب ہوتے ہیں وہی پھر نائب فاعل پہ آتے ہیں. اگر آپ نے الا نہیں لگانا تو یہ بنے گا ذہبتن سوقن. ذہبتن سوقن. اگلا جملہ ہے وہ سب مرد کرکٹ کھیلے گئے. وہ سب مرد کرکٹ کھیلے گئے. جب آپ اس کو معروف بناتی ہیں تو یہ تھا ان سب مردوں نے کرکٹ کھیلا. ان سب مرد فاعل ہے، کھیلنا ان کا فعل ہے، کرکٹ مفعول ہے اور آپ نے ان سب مردوں کو ہی مفعول بنا دیا. پہلے یہاں پر یہ فاعل بن رہے تھے، آپ نے فاعل کو مفعول بنا دیا اور فاعل غائب ہو گیا تو یہ مجہول کا جملہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب آپ نے کر دیا وہ سب مرد کرکٹ کھیلے گئے. مجہول ہو گیا
ٹھیک ہے، تو لعیبہ اس کا فعل معروف تھا، اور جب آپ نے اس کو مجہول کیا تو لعیبہ بن گیا، تو اسی سے آپ نے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنا لیا، کیونکہ وہ سب مرد جمع مذکر غائب ہیں۔ لعیبو کرکتن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فعل مجہول کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے، نائب فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش یا دو پیش آتی ہے، لعیبو کرکتن، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ ہے مجھ سے اپنے والدین کی خدمت لی گئی۔ پہلے تھا میں نے اپنے والدین کی خدمت کی، ٹھیک ہے، یہ فعل معروف تھا کیونکہ اس میں جو تھا وہ فاعل بن رہا تھا، میں۔ اب ہے مجھ سے، اب وہ مفعول بن گیا اور فاعل غائب ہو گیا۔ مجھ سے اپنے والدین کی خدمت لی گئی، مجھ سے کس نے خدمت لی ہے، مجھے کس نے کہا، تو یہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں مجھ سے خدمت لی گئی، تو آپ کو پتہ ہے خادمہ ہوتا ہے خدمت کرنا، اور اسی سے آپ خودیمہ کر لیں، پھر واحد متکلم کا صیغہ بنا دیں تو وہ خودمتو ہو جاتا ہے، مجھ سے خدمت لی گئی۔ اپنے والدین کے لیے تو للوالدیہ، اپنے والدین کے لیے، لام ذلی کا مطلب کے لیے، اور جا کا مطلب ہے اپنے، خدمتو للوالدیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی فعل استعمال ہوئے ہیں، ضربا، قرأنا، ذہبتن، لعبوا، خدمتو، یہ والے سارے فعل ماضی معروف ہیں، اور یہاں پر جو استعمال ہوئے ہیں ضربا، قرئنا، ذہبتن، لعبوا، خدمتو، یہ سارے فعل ماضی مجہول ہیں۔ تو ہم نے فعل ماضی سے، فعل ماضی معروف ہو یا مجہول ہو، جملہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا، اور ماشاءاللہ آپ کو بہت جلدی سمجھ آ گئی ہے اس کی، جی۔ تو یقیناً آپ کو اب اور بھی مزید آسان ہو جائے گا جب آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے اور تھوڑی بہت پریکٹس کر لیں گے، تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔